بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہبی طبقہ زوال پذیر کیوں ہیں؟ بنیادی چھوٹی سی دو وجوہات گوش گزار کرتا ہوں، کوشش کیجیے گا کہ پورا اسے سن لیں، اور اگر میری بات اچھی لگا کرے تو کمنٹس ضرور دیا کریں، اس سے مجھے اپنی آراء سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلی بات، مذہبی طبقہ زوال پذیر کیوں ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ مذہبی ہو کر بھی مذہبی نہیں۔ اس کا پروفیشن مذہبی، اس کا اوڑھنا بچھونا مذہب، اس کا کھانا پینا مذہب، سب کچھ اس کا مذہب ہے، لیکن اس کے پاس علم دین نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے نا؟ میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں۔ کیفیات یہ ہیں کہ ہمارے پاس اولاً تو حفاظ ہی ختم ہو گئے۔ جو 4 بچے حافظ ہیں انہیں نظم قرآنی آتی ہے۔ حفظ کے مدارس آپ اٹھا کے دیکھیں، تجوید و قرات کا زمانہ ختم کر دیا گیا۔ حفظ کرو، بڑا کمال ہے، اور اس کے بعد اپنے دنیاوی دھندوں میں مصروف ہو جاؤ۔ لحون عرب میں قرآن پڑھنے والے لوگ شاذ و نادر ہیں، بہت کم ہیں، آپ اس پہ یقین کریں گے۔ نام کے حافظ ہزاروں ملیں، پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ پھر حافظ ہونا بڑی سعادت مندی ہے، لیکن یہ کمال تو نہیں۔ اور علماء کی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ حفظ باعث ثواب ہے، باعث علم نہیں۔ حفظ سے سعادت ملتی ہے، علم نہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس کے لیے پھر درس نظامی، اور درس نظامی کے حالات، قرآن یاد کر کے حافظ بچہ درس نظامی کرنے آئے تو تیسرے سال جا کے اس کو اپنے آپ کو حافظ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے وہ اپنے نام کے ساتھ بسا اوقات لکھتا تھا حافظ، ثالثہ میں آنے کے بعد وہ کہتا نہیں، میں اب حافظ نہیں ہوں، منزل کچی۔ پھر صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، منطق بلاغت سب کچھ پڑھا، مجموعی اعتبار سے المیہ دیکھیے، فقہ پڑھا، ہدایہ پڑھتے ہوئے وہ پورا مسئلہ طالب العلم زبانی یاد کرے، اپنے مسائل پہ قیل و قال کرے، اعتراضات جوابات پڑھے، لیکن جہاں فرمان باری تعالیٰ آئے، جہاں فرمان مصطفیٰ علیہ السلام آئے، وہاں وہ گول کر جائے، اور وہ نہ آیت پڑھے نہ حدیث پڑھے، اور یہ کہے کہ مفہوم ہے۔ یقین مانیں، یہ درد ہے، دل کا درد ہے، یہ مفہوم ہے۔ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ وجہ زوال، ہماری ترقی میں جو رکاوٹ ہے وہ میں عرض کر رہا، ہمیں قرآن نہیں آتا اور ہمیں حدیثیں نہیں آتی۔ احادیث طیبہ اس کو تو اب چھوڑ ہی دیں۔ اب قرآن اور حدیث کے فہم کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں، اس پہ ہم نے توجہ ہی نہیں دینی۔ اصول فقہ ہمیں نہیں آتے، اصول حدیث ہمیں مشکل لگتا ہے، اصول تفسیر ہمیں پڑھائے نہیں جاتے، تفسیر کی ایک جلالین پوری نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ، تفسیر کی ایک جلالین ہم پوری نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بیضاوی کا آدھا پارہ پورا نہیں ہوتا، آدھا بھی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، حدیث پاک سیاستہ دورے میں پوری نہیں ہوتی۔ مطلب میں جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس علم کتنا ہے، اور حدیث کے جو عنوانات ہم پڑھتے ہیں، ان عنوانات کے علاوہ جو عنوانات تیری میری زندگی کا حصہ تھے وہ تو کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آئے، کبھی نظر نہیں آئے۔ چند ابواب احادیث طیبہ کے درسیات میں پڑھائے جاتے ہیں، سو وہ نظر میں گزر جائیں کسی مستقل طالب العلم کے تو غنیمت ہے۔ پھر اس کے بعد شروحات حدیث، فہم حدیث، یہ رہ جاتا ہے۔
میں نے کہا نا اصول فقہ نہیں آتے، اصول حدیث نہیں آتے، اصول تفسیر نہیں آتے، شروحات حدیث سے شغف نہیں، فقہ کی کتابیں پڑھی نہیں، نہ استخراج کا طریقہ آئے، نہ استنباط کا طریقہ آئے، نہ استدلال کا طریقہ آئے، کلمات نبوی سے واقفیت ہی نہ ہو، کلمات باری تعالیٰ سے انسیت ہی نہ ہو، کلمات زبان سے نکلیں ہی نہ، اٹک جائیں، ہم دور ہیں اور اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ ایک وجہ بنیادی یہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا۔ کیفیات یہی ہیں، الا ما شاء اللہ، جسے اللہ نے منتخب فرمایا، جسے شرح صدر عطا فرمایا، وہ قرآن و سنت کی طرف مائل ہوا۔ طلباء، اساتذہ، یہ سارا طبقہ اپنے اپنے حالات پہ غور کرے گا، کیونکہ ہم مذہبی ہو کر تعلم مذہب سے خالی ہیں۔ ہمارے اس دوری کا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں کھوکھلے ہیں، اور جو شے اپنی ذات میں کھوکھلی ہوتی ہے اسے دنیا میں کوئی شے ترجیح نہیں دیتی۔ ڈھول بجائے جاتے ہیں، پتھر پانی میں پھینکا جائے تو پتھر لہریں بناتا ہے کیونکہ اس کا وزن ہوتا ہے، پتا پانی پہ گرے پانی بہا کے لے جاتا ہے کیونکہ پتے کا وزن نہیں ہوتا۔ تیرا میرا وزن ختم ہوا، مانے آپ کا میرا وزن ختم ہوا۔ ہم جس سوسائٹی اور جس ماحول میں رہتے ہیں، یہاں لوگ ہمیں اپنے دین کے مطابق رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میرے آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں یہ عزت بنتی، ہاں، میرے آپ کے کمال کی وجہ سے یہ عزت نہیں بنتی۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اسی لیے نہیں بنتی کہ ہم نے جو کام ذمہ داری تھی، جو کام ہماری ڈیوٹی تھی، ہم اس ڈیوٹی میں کوتاہی کر گئے۔ ہاں جی، ہم نے یہ کوتاہی کی تو یہ کوتاہی ہمارے گلے میں آئے گی، ہم اس کی وجہ سے زوال پذیر ہوں گے۔ میں یہ گفتگو جرنل کر رہا ہوں، آپ تجربہ کرنا چاہیں پورے پاک و ہند کو اٹھا لیں تو جو مفتیان کرام کی ذوات ملیں گی، استدلال کرنے والے افراد ملیں گے، ذوق مطالعہ رکھنے والے لوگ ملیں گے، ان کو آپ اپنی انگلیوں پر گنیں گے۔ میں نے 2 دیسوں کا نام لیا ہے، پاک و ہند کہا ہے میں نے، جی، انگلیوں پر ملیں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہزاروں لوگ مدارس میں پڑھنے والے ہیں، یہ ہزاروں دین کے ساتھ محبت کرنے والے، شغف رکھنے والے، شغل رکھنے والے ہوتے۔ جو لوگ استدلال کر رہے ہیں وہ انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہیں حیات خضر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن موت نے کبھی کسی سے وفا تو نہیں کی نا، ان کے بعد آپ کو مسئلے بتانے والے لوگ نہیں ملیں گے، کیونکہ نئے افراد ہی نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ قرآن و سنت کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دور تک مسلمانوں نے قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھا، اور علماء وہ تھے کہ جو دربار میں بیٹھ کر بھی فتویٰ عالمگیری لکھ دیا کرتے تھے، جب تک یہ لوگ موجود رہے ہیں تب تک علماء کے قدموں میں لوگ، بادشاہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کے بچے جا کے ان کی مالشیں کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، مطالعہ کیا کرتے تو ان کے سروں میں لوگ تیل ڈالا کرتے تھے، پاؤں میں لوگ مالشیں کیا کرتے، اور ان کے سامنے کھجوریں رکھ دی جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے تھے۔ میں نے آپ نے پڑھنا پڑھانا چھوڑا تو علم دین کا تو سادہ سا اصول ہے، آپ اس کو ویلیو دیں گے تو یہ آپ کو عزت دے گا، اور آپ نے اس کی ویلیو ڈاؤن کرنا شروع کی تو یہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو سادہ سا اصول ہے، آپ جتنی ویلیو اس کو دیں گے، آپ پارٹ ٹائم مفتی بنیں گے تو یہ آپ کو پارٹ ٹائم رکھے گا، آپ پارٹ ٹائم مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کو پارٹ ٹائم رکھے گا۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بولے نہیں میں ہوں تو فلاں، لیکن میں ویسے ہی پڑھتا ہوں، تو یہ ویسے ہی پھر آپ کو اتنی عزت دے گا جتنی آپ کا حق بنتا ہے۔ تو پہلا سبب میں نے عرض کیا، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک اور میں مثال عرض کرتا چلوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کون ہوگا؟ مطلب جس کی زبان حق ترجمان کی تر و تازگی کا عالم یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سنا کرتے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتے کہ سن لیا تو دل دے بیٹھے. کافر آ کے کہا کرتے کہ اے ان کی باتیں نہ سنا کرو، سنو گے تو ان کے ہو جاؤ گے. لیکن کبھی مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث طیبہ سے واقفیت ملی جو نبی پاک کی موٹیویشنل روایات ہیں، جو موٹیویٹ کرتی ہیں. ڈیل کارنیگی آپ کو ملے گا، آپ پڑھیں گے. دوستی کیسے کرنی ہے وہ کتابیں مارکیٹ سے آپ اٹھا کے پڑھیں گے. آپ انگلش سیکھیں، یہ کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے. اپنی شخصیت نکھاریں، یہ کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے. لیکن ان کتابوں کی جگہ جو پڑھنا تھا وہ حدیثیں تھیں، آپ نے نہیں پڑھی. مانے نہ مانے، آپ فرضی حکایات کہانیاں سنا لیں گے قوم کو ممبروں پہ بیٹھ کر، آپ حدیث کی کتابیں نہیں سنائیں گے. کیوں؟ چھوڑ دیا نا ہم نے. دوسری بات جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروفیشن سے کبھی وفا نہیں کی. ٹائم پاس، کمانا اس سے ہے، کھانا اس سے ہے، پہناوا اس کا ہے، رہائشیں اس کی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نہیں بننا چاہتے. ہم دیندار ہو کر دینداری سے دور رہنا چاہتے ہیں. ہر وہ بندہ ایک دفعہ گریبان میں منہ ڈال کے سوچے جو خود عالم ہے اور اس نے اپنے بچے کو عالم نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہے تو پارٹ ٹائم بنایا. ہر وہ بندہ ایک دفعہ سوچے کہ جس نے افتاء کیا وہ مفتی ہے اور اس کی اولاد اس نے مدرسے کا رخ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس مولوی، اس عالم، اس مدرس، اس امام نے اپنے خیال میں یہ سمجھا ہے کہ میں رل گیا ہوں، یہ تو نہ رلے نا، الیاذ باللہ. جب ہم اس سوچ پر آ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یقیناً یہی نکلے گا کہ ہم رل جائیں گے. یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ہزاروں مثالیں. نیوٹل لوگ اپنے بچوں کو مدرسے بھیج دیں گے، علامہ صاحب کا بچہ مدرسے نہیں آئے گا. علامہ صاحب کا بچہ مدرسے نہیں آئے گا. نیوٹل لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، علامہ صاحب کا بچہ نہیں آئے گا. وہ کہیں گے نہیں پہلے یہ والے کام کر لے، پھر اس کے بعد ٹائم ملے گا تو ہم اس کو مدرسے بھی لے آئیں گے. میں بڑا معذرت خواہ. امام اپنے بیٹے کو امام نہیں بنائے گا، مدرس اپنے بیٹے کو مدرس نہیں بنائے گا. چار لوگوں میں بیٹھیں گے، امام ہونے کے باوجود امامت کی بدخوئیاں کریں گے. چار لوگوں میں بیٹھیں گے، دینی طالب العلم ہونے کی حیثیت سے دینی طلباء کی بدخوئیاں کریں گے. چار لوگوں میں بیٹھیں گے تو معلم ہونے کے ناطے معلمین کا مطلب چٹا بٹا کھول دیں گے. کون لوگ ہیں ہم؟ میں نے کہا نا، ہم اپنے پروفیشن سے وفائی نہیں کرتے. دنیا کا اصول ہے، آپ اپنی پروڈکٹ کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس کو سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کو آج تک امامت ہی سجانی نہیں آئی، ہمیں آج تک مدرسہ ہی سجانا نہیں آیا، ہمیں آج تک اپنے طالب العلم کوئی بنانا نہیں آیا. میرا طالب العلم میرے ہی سامنے بیٹھ کر پڑھے، میں ہی 8 سال اس کو پڑھاؤں، اور 8 سال بعد وہ یہ کہہ کے کلاس سے باہر نکل جائے کہ مجھے تدریس نہیں کرنی، مجھے امامت نہیں کرنی. تو مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کیا ہے اس طالب العلم کے ساتھ.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا ہی طالب العلم میرے ہی سامنے بیٹھ کے وہ یہ بولے کہ مجھے اس فیلڈ میں نہیں رہنا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری تدریس دیکھ کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا، آپ اور میں اپنے پروفیشن سے مخلص ہوتے، میں امامت کرتا، تو میری امامت کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دیکھتے تو وہ اپنی اولادوں کو امام بنا دیتے۔ میں تدریس کرتا تو میرے سامنے بیٹھنے والا ہر بچہ یہ خیال کرتا کہ یار اگر مدرس ایسے ہوتے ہیں تو ہم تو اپنی نسلوں کو بھی استاذ بنا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھیں اس کو، اس مقام پہ غور کریں۔ مجھے آپ کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اوے امام نہیں بنانا، اب آپ بولیں گے تنخواہیں نہیں ملتی، تو تنخواہیں نہ ملنے میں کس کا قصور ہے؟ میرا اور آپ کا۔ مٹھیوں میں بند کر کے لفافے لینے کی عادتیں پڑیں، جس ادارے کی شریعت نے اجازت دی تھی اس میں زبانیں گنگ ہو گئی۔ آپ اس خیال میں آ گئے کہ ہم نے ادارے کی بات کی تو عزت چلی جائے گی، مٹھی میں لیتے ہوئے عزت نہیں جاتی، مٹھیوں میں لیتے ہوئے عزت نہیں جاتی، قرضے مانگتے ہوئے اور واپس نہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ادارے کی تو اجازت دی نا اللہ رسول نے۔ قدوری شریف سے لے کر آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، متون میں لکھا ہے امامت کا بھی اجارہ کر سکتے ہیں، تدریس کا بھی اجارہ کر سکتے ہیں، خطابت کے اجارے کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن مٹھیوں میں لینے کی عادت، جس چودھری سے آپ نے مٹھی میں لفافہ لینا ہے اس کو تو پتہ لگے گا نا یہ فقیر آدمی ہے۔ آپ سینہ چوڑا کر کے اپنی 1.5 لاکھ تنخواہ کی ڈیمانڈ رکھتے، لوگوں کو بتاتے کہ امام ایسا ہوتا ہے اور امام کی یہ ویلیو ہوتی ہے۔ آپ نے پیچھے قوم کو یہ بتایا کہ امام کی ویلیو 5,000 کی ہوتی ہے، خرچے آپ 1.5 لاکھ کے کرتے ہیں مٹھیوں میں لے کر، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کو بدنام کرتے ہیں۔ کام آپ نے 1.5 لاکھ والا کرنا تھا، وہ آپ 5,000 میں کرتے ہیں۔ مٹھیوں میں لفافے نہیں لینے تھے، وہ آپ نے لینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، نہ ہی میں اس کو اخلاص کہتا ہوں کہ آپ اپنی ضرورت سے کم پیسے لیں، ضرورت سے کم لیں گے تو گزارے کہاں سے کریں گے؟ مانگ کے نا، تو یہ مانگنا ذلالت نہیں شعبے کی تو اور کیا ہے؟ اس کو رذالت نہیں کہا جاتا تو اور کیا ہے؟ آپ کے گھر کا خرچہ 40,000 ہے، آپ تنخواہ 15,000 لے کے وہاں ٹک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ جب امامت کرنے آئے آپ نے اس جگہ یہ بتایا ہی نہیں کہ امام کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، آپ آئے نوکر بن کر۔ میں کبھی کبھی ان علماء کے درمیان بیٹھتا ہوں تو میرا رونے کا دل کرتا ہے، یہ کہ نا ہماری ملازم کے برابر تنخواہ۔ آپ ملازم ہیں، آپ افسروں سے بھی اوپر کا گریڈ بنتا ہے آپ کا، جتنا آپ کا علم ہے۔ وہ ماسٹر کیے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں نا، ایم اے کا جو نصاب ہے عربی، اس کا ایم اے عربی کا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کے اولا کا نصاب بنتا ہے وہ، تو ماسٹر لیول آپ کے اولا کے برابر ہے، تو آپ کا درس نظامی کے بعد لیول کیا تھا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ صرف اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں باہر سے سب کچھ ملے گا، اسی لیے ہم رول رہے ہیں۔ باہر کی دنیا بہت گندی ہے، آپ کو کچھ نہیں دینے والی، اور آپ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، ہم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے اس پروفیشن کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ امامت کی ویلیو تھی، ہونی چاہیے، ایک امام کی بھرپور سیلری ہونی چاہیے، ایک استاذ کی بھرپور سیلری ہونی چاہیے، جو اس کا معیار ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم معیار ہی ڈاؤن کر گئے۔ میں نے، آپ نے کب اپنے آپ کو پروفیشن امام بنایا ہے؟ پروفیشنل لوگ جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے۔ کسی آپ چلے جائیں نا ڈیلر کے پاس، وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو گنوانا شروع کرے گا تو آپ بولیں گے یار میں اسے لاکھوں میں لے لوں۔ لوگ کوڑیوں کا مال لاکھوں میں بیچ جاتے ہیں، اور آپ کا کروڑوں کا مال آپ کوڑیوں میں بھی نہیں بیچ پاتے۔ ہاں جی، آپ کو بیچنے کی اجازت دی تھی، مٹھیوں میں لینے کی نہیں، مانگنے کی نہیں، فقیری کی نہیں۔ آپ
سینہ چوڑا کر کے لیتے اور سر اٹھا کر جیتے. ہم نے اپنے ان امور میں اپنی پروڈکٹ کو کبھی مینیج کرنے کی کوشش نہیں کی. اب میرا یہ کلپ بہت لمبا ہو گیا. اگلی بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ ہم نے کوشش نہیں کی تو اس کے نقصانات ہمیں کہاں کہاں آئے ہیں. ہمیں اس کے نقصانات کہاں کہاں آئے ہیں، ہم یہاں سے اگلی گفتگو شروع کریں.